موجود ہیں مفتی محمد اجمل بٹی صاحب. آپ کی یقیناً جانی پہچانی شخصیت ہیں. آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور عرصہ دراز سے قرآن و حدیث کی تدریس کر رہے ہیں, علوم شریعہ کی تدریس کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں؟ آج کے وظیفے کے حوالے سے بتائیے کہ آج کا وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. محترم بھائی, آج کل بچوں کا رزلٹ آیا ہوا ہے میٹرک کا, تو جہاں بڑی بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں وہاں کچھ غمناک خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں. اللہ اکبر. کچھ بچے ایسے ہیں جن کو گھر والوں نے ڈانٹا کہ اتنی ہم نے آپ کو ٹیوشن دی, پیسہ خرچ کیا, تو تم نے یہ نمبر کیا لیے. کچھ گھر والوں کے پریشر سے پہلے ہی خوفزدہ تھے. جب رزلٹ الٹ آیا جی تو بچوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ المستعان. تو یہ جو رویہ ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا, آج کا وظیفہ اور دعا اسی کے بارے میں ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. صحیح. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ زندگی ہماری اپنے آپ ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے. صحیح. کہ جب چاہیں ہم جینا شروع کر دیں, جب چاہیں اس کو ختم کر دیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے, اور اس کو امانت کے طور پر ہی استعمال کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا. کل ایک کاروباری شخصیت بھی مجھے ملی جو کہتا ہے جی پہلے بہت حالات اچھے تھے اور میں پوری فیملی کو سپورٹ کرتا تھا, جی بہت سارے لوگوں کے گھروں کا میں راشن چلایا ہوا تھا, اور اب میں مجبور ہو گیا ہوں, اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں نیچے دب گیا ہوں. تو دل میں بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. یعنی وہ بھی اسی طرف جا رہا تھا, خودکشی کی طرف, کہ خودکشی یا زندگی کو ختم کرنے کی تمنا پیدا ہو رہی ہے. تو کیا حالات کی ناسازگی کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے بھاگ جانا چاہیے, دنیا سے چھوٹ جانا چاہیے؟ نہیں, مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے. ایک غیر مسلم یہ سوچے کہ اب مجھے جینے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہ جیے, لیکن مسلمان کو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس کو اپنے طور پر ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے, لا یتمنین احد منکم الموت لضر نزل به. کسی بیماری, کسی تنگی, کسی مشکل, کسی بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی تمنا بھی نہیں کرنی. ختم کرنا دور کی بات, تمنا بھی نہیں کرنی, خواہش بھی نہیں کرنی. اور آپ نے فرمایا اگر حالات بہت ناسازگار ہو گئے ہیں, بہت مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہو, تو اگر پھر دل کرے تو دعا اس طرح سے کر لو, اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی. اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے. جب یہ زندگی بوجھ ہو جائے, گناہوں کا سبب بن جائے اور نیکی کمانا مشکل ہو جائے, تو پھر اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. اور اللہ اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات ہی بہتر ہو. تو یہ دعا کر کے اپنے آپ کو آپ سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حوالے کر دیں, خود نہیں ختم کرنا. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس سے بھی یہی کہا. وہ بیمار تھے شدید, تو آپ نے ان سے بھی کہا یا ملا تتمنى الموت, چچا جان موت کی تمنا اور خواہش بھی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا اگر اللہ کے بندہ نیک ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے, گناہوں کی بخشش اور توبہ کی توفیق مل رہی ہے, تو اللہ سے اور کیا چاہیے. تو اس لیے مومن کو اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا حرام, اور اگر کسی بدقسمت نے ایسا کر لیا تو پھر آگے نجات پانے کی بھی صورت کوئی نہیں رہ جاتی. ایسے ہی. تو اس لیے اپنی زندگی جئیں. مشکل حالات سے لڑنا ہی مردوں کا مقام ہے, مرد لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ جو ننھے منھے بچے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا, تو ان بچوں کو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ دیں, تسلی دیں. کیا ہوا ہے, ایک امتحان میں اگر فیل ہو گئے ہیں, ناکام ہو گئے ہیں, تھوڑی سی ہمت بڑھاؤ گے, تھوڑی تسلی دو گے, تو اگلی دفعہ وہ اچھے نمبر لے کے آئیں گے. صحیح. تو والدین کو بھی ایسا پریشر کریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے بچے یہ انتہائی اقدام کرنے پر مجبور ہو جائیں. بڑے صاحب ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آ گئی
کہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے روح جو نکلنی ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے نکلنی ہے. اب آدمی روح ختم کرنے کی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے وہ ناکام رہتا ہے اس معاملے میں. تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں نظر آتی ہیں کہ کسی نے ایسڈ پی لیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ جل گیا ہے, لیکن پھر بھی اس کا سانس جو ہے وہ چل رہا ہے, دل دھڑکن چل رہی ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہونا, صبر کرنا اس میں سب سے زیادہ صبر. اب اس وقت جب وہ چوٹیں کھا کے یا زہر پی کے اپنا سارا کچھ اندر سے جلا کے بیٹھا ہے, اس وقت صبر کرنا ممکن ہوگا؟ تب تو صبر کر ہی رہا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے نا. ایک شخص نے حالات سے تنگ آ کر جی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی. جی اب وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے 4 گھنٹے مسلسل. بندہ نیک تھا ویسے, اس کے لواحقین نے بتایا کہ وہ 4 گھنٹے اللہ سے رو رو کر معافی مانگتا رہا. اللہ سے معافی مانگتے مانگتے. تو اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمتوں سے نوازے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی, رحمت ہوئی اس کے اوپر کہ وہ فوراً نہیں چلا گیا, اس کا موقع ملا اور اس نے توبہ کر لی. توبہ کی توفیق مل گئی.